بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے سجاد قاسمی کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں میں الیکشن کمیشن سے متعلق کچھ تفصیلات کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلق ایک اجلاس بلایا گیا تھا جس کا اب شیڈول ہی چینج کر دیا گیا ہے اور اب جمعے کو ہوگا اجلاس، اور اس میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور آئی جی جو خیبر پختونخوا کے ہیں ان کو بلایا گیا ہے، اور اس متعلق جو ہے اب حتمی فیصلہ کرنا ہے، اور اس سے قبل مشاورت کا تمام مراحل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اس میں گورنر کے کو بھی آن بورڈ لیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اب جو لاہور سے اطلاعات ملنا شروع ہو چکی ہیں کہ وہاں کا جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے اب وہ سیکورٹی کے حوالے سے کافی شکایات جو ہے وہ کرتا نظر آتا ہے، اور یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر سیکورٹی نہ ملی تو الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ وہاں پہ معطل ہو سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے تھوڑا سا وقتی ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنا اچھا موقف جو ہے اور مؤثر موقف جسے کہتے ہیں وہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس متعلق بھی آپ کو آگاہ کروں گا، اور ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے ریلیف جو ممکنہ طور پر ملنا تھا، جس کے امکان تھے، وہ نہیں مل سکا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب آپریشن کے دوبارہ سے جو خطرات ہیں وہ منڈلانے لگے ہیں، اور اس سب سچویشن سے متعلق آپ کو آگاہ کروں گا۔ شروع کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے۔ تو الیکشن کمیشن نے آج ایک اہم اجلاس بلایا تھا جمعرات کو، اور اس میں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مدعو کیا گیا تھا، جن سے تفصیلات اور بریفنگ لینی تھی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب انتخابات آیا کرانے ہیں یا مزید اس میں وقت لگے گا۔ تاہم جو چیف سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی طرف سے، اور آئی جی جو کے پی کے ہیں ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا کہ ہم مصروف ہیں تو ہمیں کچھ مزید وقت دیا جائے، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ اجلاس جمعے کو صبح 10:30 بجے ہوگا۔ اب اس اجلاس سے متعلق جو ہے اب تمام تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس میں تمام کمیشن کے اراکین وہ بھی شرکت کریں گے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کے وہ بھی، اور اسپیشل سیکرٹری جو ہیں وہ بھی اس میں جو ہے شرکت کریں گے۔ اس متعلق حتمی فیصلہ ہوگا، کیونکہ گورنر کے پی کے جو ہیں ان کی طرف سے 28 مئی کی تاریخ دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ 28 مئی سے پہلے انتخابات مشکل ہیں، اور 28 مئی یا اس سے بعد کا کوئی تاریخ رکھ لیں۔ اب جو اطلاعات ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کے پی کے سے متعلق کہ کے پی کے کی جو انتظامیہ ہے وہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ انتخابات کے لیے جو موجودہ سچویشن ہے وہ سویٹیبل نہیں ہے، اس الیکشن کو مزید پوسٹ پون کیا جائے فار دا ٹائم بینگ۔ اب اس حوالے سے بریفنگ دی جائے گی، آئی جی جو ہیں وہ امن و امان کی صورتحال، اور بالخصوص اب ان کی طرف سے یہ ایک پریزنٹیشن تیار کی جا رہی ہے، اور ذرائع بتاتی ہیں کہ وہ یہی ہوگا کہ مردم شماری کی ٹیم کے اوپر جو ہے حملے ہو رہے ہیں، اور سچویشن اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اس کے حوالے سے الیکشن کی جو پرامن انعقاد ہے وہ ہو سکے گا۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں وہ بھی یہ اب موقف اپنا تبدیل کر چکے ہیں، اور ان کی طرف سے اب آرٹیکل 220 نہیں 218 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن پرامن ہونا ضروری ہے، اور پرامن جو انتخابات ہیں وہ آرٹیکل 218 کے تحت ہونے چاہیے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ آرٹیکل 220 کے تحت وہ ادارہ جو سپورٹ نہیں کرے گا الیکشن کمیشن کو، اسسٹ نہیں کرے گا اس انتخابات سے متعلق، اس کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گا، کیونکہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنی حکمت عملی ہلکی سی ٹویسٹ کی گئی ہے، ہلکی سی چینج کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب جو بریفنگ دی جاتی ہے آئی جی کے پی کے کی طرف سے اور چیف سیکرٹری کی طرف سے بھی دی جائے گی، اور ان کی طرف سے انتظامی امور سے متعلق بتایا جائے گا، اور تفصیلی جو بریفنگ ہے وہ دی جائے گی۔ اس میں ذرائع بتاتے ہیں کہ پریزنٹیشن سے متعلق 3 ماہ کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا جائے گا کہ یہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، اور یہ جو زون ہیں وہ حساس ہیں، اور وہاں پر انتخابات کے لیے جو عملہ چاہیے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ انتخابات کا جو اس کو دونوں انتخابات جو ہیں دونوں صوبوں کے ان کو پوسٹ پون کیا جائے، اور اس کے مطابق اس کو لنکنگ جو ہیں ایسے ریزن پیش کیے جائیں جس کو رد نہ کیا جا سکے۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن یہ تو سیکریٹریٹ کی اطلاعات ہیں، تاہم اب لاہور کی طرف سے بھی ریٹرننگ افسران اور جو دیگر عملہ ہے، جو پریزائڈنگ افسران ہیں، ان کی طرف سے اب یہ شکایات کی جا رہی ہیں کہ ان کو نامنیشن کے پیپر کا جو مراحل ہیں وہ جاری ہیں، نامنیشن کاغذات نامزدگیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اس کا مرحلہ جاری ہے۔ اس متعلق یہ ان کی طرف سے شکایات کی جا رہی ہیں کہ ان کو سیکورٹی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور وہاں پر جو کاغذات نامزدگی کا سلسلہ ہے وہ بھی کشیدگی کا شکار ہو رہا ہے۔ وہاں پر جو دھڑے ہیں مختلف وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو وہاں کے لاہور ہائی کورٹ کے جو لاہور کے الیکشن کمیشن کے حکام ہیں ان کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں سیکورٹی نہیں دی جاتی تو لاہور کا جو الیکشن شیڈول ہے وہ بھی ہم معطل کر سکتے ہیں، جو کہ واضح نشاندہی کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو خریداری کر رکھی ہے الیکشن سے متعلق اور جو مٹیریل لے کے رکھا ہوا ہے اس کو اب وہ لگانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام جو یہ اسٹاف ہے اور جو
یہ مٹیریل لے کے رکھا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام جنرل الیکشن میں ہی کام آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو دیگر اہم مرحلہ تھا وہ تھا کورٹ کی ہیئرنگ سے متعلق، اور لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک آپریشن سے متعلق درخواست جو ہے وہ زیر سماعت ہوئی، اور وہاں پر جسٹس طارق سلیم شیخ ہیں، انہوں نے اس سے متعلق سماعت کی، اور وہاں پر آئی جی جو ہیں آئی جی پنجاب کے اور چیف سیکرٹری جو پنجاب کے ہیں، انہوں نے اپنا موقف بڑا بھرپور انداز میں سامنے رکھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بدقسمتی سے وہ فیکٹ جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہ بتائے نہ جا سکے، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ان کی طرف سے، جسٹس کی طرف سے، جسٹس طارق سلیم کی طرف سے، کہ آپ اس کو فار دا ٹائم بینگ روکتے ہیں کل صبح 10 بجے تک کے لیے۔ اس میں ایسا کیا ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آئی جی ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا، اور وہاں پر جو اپنا موقف رکھا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال پر سنگین خطرات منڈلا رہے ہیں، پی ایس ایل کے میچز جاری ہیں، وہاں پر ہماری سیکورٹی جو ہے توجہ وہاں پر نہیں جا پا رہی، اور پیٹرول بم کا استعمال کیا جا رہا ہے، پولیس کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، اور رینجر کی گاڑی پر بھی پیٹرول بم جو ہے وہ گرائے گئے ہیں، گرین بیلٹ تباہ کیے جا رہے ہیں، اور تمام املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس پر جو ہے ساتھ ساتھ جو چیف سیکرٹری ہیں جو پنجاب کی، ان کی طرف سے یہ موقف رکھا گیا کہ وہ پوری رات جو ہے وہ ہاسپٹل میں موجود تھے، وہاں پر جو لوگ آتے رہے ان کے کسی کے سر پر چوٹ تھی شدید قسم کی، اور کسی کو ٹانگوں پر، اور اس طرح مختلف جو شکایات لے کر زخمی وہاں پہ پہنچتے رہے، اس میں بہت زیادہ پولیس اہلکار جو ہے اس میں شامل تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے، اس کو ہم نے بحال کرنا ہے اور کارروائی کرنی ہے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جو ہیں ان کی جسٹس طارق سلیم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں امن چاہیے، اور امن کے لیے اب آپریشن کو روک دیتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس متعلق جو ہے اپلیکیشن زیر سماعت ہے، جس پر چیف سیکرٹری کی طرف سے یہ موقف پیش کیا گیا کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جنہوں نے انتشار پھیلایا، ہم نے ان کی گرفتاری کرنی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمد قریشی تھے ان کی طرف سے صرف یہ بات رکھی گئی سامنے کہ اگر گرفتاریاں روکی جاتی ہیں تو امن بحال ہو جائے گا، گرفتاریاں روکیں کیونکہ گرفتاریوں سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور جس کے بعد جسٹس طارق سلیم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کتنا پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یہ کہا گیا آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے کارڈن آف کیا ہوا ہے علاقے کو، اور مشکل سے اس ایریا میں جو ہے وہ امن بحال کیا، تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہ ہٹیں، تو آپ ہمیں یہاں پر ہی جو ہمیں رکنے کا کہا جائے۔ تو ان کی طرف سے جو ہے جسٹس طارق سلیم کی طرف سے یہ ریمارکس دیا گیا کہ صبح 10 بجے تک آپ وہاں پر موجود رہیں، لیکن 500 میٹر کے فاصلے پر، اور کل جو ہے اس کے بعد اب ممکنہ طور پر چانسز لگ رہے ہیں کہ آپریشن دوبارہ سے ری انسٹیٹ ہوگا۔ لاہور جو اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ واضح طور پر ریلیف جو متوقع تھا وہ نہیں مل سکا، اور ورن گرفتاری جو ہے عمران خان کے وہ برقرار ہیں، اور اس متعلق یہ کہا گیا ہے جو انڈرٹیکنگ ہے بیان حلفی وہ ٹرائل کورٹ میں سبمٹ کرانے کا کہا گیا ہے۔ اس متعلق جو ہے اب یہ واضح طور پر لگ رہا ہے، اور میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ حکام نے واضح طور پر جو اعلیٰ حکام ان کی طرف سے پولیس اہلکاروں کو اور دیگر جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ بحال کرنے کے لیے آپریشن کرنا ہی کرنا ہے، اور 110% یہ چانسز ہیں کہ اب ان کو یہ احکامات دیا جا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹنے کا کوئی گنجائش باقی نہیں، تمام کی تمام مشینری استعمال ہو رہی ہے، اگر ہم یہاں سے ناکام گزرتے ہیں تو پھر کسی اور تناظر میں بھی ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہمیں گرفتاریاں کرنی ہی کرنی ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کو جو ریٹ چیلنج کرتا ہے اس کو گرفتار کریں اور فوراً وہاں سے موو کریں، اور اپنے ہدف تک یعنی کہ عمران خان کی گرفتاری تک وہاں پر آپریشن جو ہے برقرار رکھا جائے گا۔ اب یہ اوپر سے حکام جو ہیں وہ انفارمیشن کر رہے ہیں، پاس آن کر رہے ہیں لو لیول پہ کہ آپ نے پیچھے ہٹنے کا سوچنا بھی نہیں،